ہدایت بھی دو طرح کی ہے. ایک ہدایت رشد کے ساتھ ہے، ایک ہدایت کہتے ہیں رشد و ہدایت، ہاں، اور ایک ہدایت الہام شیطانی کے ساتھ ہے، وہ شیطانی ہدایت ہے. تو یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا، بلکہ صوفیہ اس پہ کلام بھی کرتے ہیں. صوفیانہ کلام اس پر یہ ہے کہ جب بندے پر راہ سلوک طے کرتے 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 اس پر مختلف صفات کی تجلی ہوتی ہے، قابضوں کی ہوگی، باسطوں کی ہوگی، کریم کی تجلی ہوگی، رحیم کی ہوگی، خافضوں کی ہوگی، مضلوں کی ہوگی، مذلوں کی ہوگی، ہادی کی ہوگی. بولے جب ہدایت کی تجلی آتی ہے تو دو طرح سے ہو سکتی ہے. ہدایت رحمانی بھی ہوتی ہے اور شیطان کے الہام بھی یہاں شروع ہوتے ہیں. اس مقام پر شیطانی الہام بھی شروع ہو جاتے ہیں اس کو کثرت کے ساتھ. تو بس جس کو اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق ہوتی ہے وہی اس مرحلے سے خیر و خوبی کے ساتھ گزرتا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. الامان والحفیظ. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں رشد و ہدایت عطا فرمائے. ہدایت دے تو پھر ارشاد اور رشد والی ہدایت عطا فرمائے. اللہ ہی ہے جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس سے گزارتا ہے بندے کو، اور جب اس مرحلے سے وہ گزر جاتا ہے تو پھر سمجھ لو کہ وہ محفوظ کر دیا جاتا ہے. جب اس سے خیری سے گزر جاتا ہے وہ اللہ کے کرم سے اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے، تو پھر وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اور جو یہاں پھنس گیا وہ پھنس گیا.